ہے کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شانوں سے نوازا ہے، اس کا آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مشرق و مغرب سے کعبہ کی چھت پر پرچموں کی بہار ہو گئی۔ اب میں صرف اشارے کروں گا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت کافی ہو چکا ہے۔ پرچموں کی بہار ہو گئی، بت اوندھے منہ گر گئے، شیطان کو جکڑ دیا گیا بلکہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش قدح فارس بجھ گیا، اور پورا سال جتنی خواتین حاملہ تھیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے ہر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب اللہ کی نظر میں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں برابر ہیں، مگر لوگوں کے ذہن میں یہ خناس تھا کہ بیٹی بوجھ ہے اور بیٹا بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا میری نظر میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو دونوں برابر ہیں، مگر اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے اور آپ کی ولادت کا سال ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 365 دن حضور علیہ السلام کی ولادت کا جو سال تھا، جتنی عورتوں نے بچے جنے سب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، پورا سال اللہ تعالیٰ نے حضور کا میلاد ہر کسی کو بیٹا عطا کر کے عطا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ پیدا ہو گئے اور پھر یتیم ہو گئے، ایام طفلی میں جو معجزات ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ناکہ تھی کمزور سی تھی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے آخر میں وہ حضور علیہ السلام کو لے کے گئیں۔ اب وہ پیچھے رہ گئی تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، چل نہ سکتی تھی۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ یہ ننھا منھا شہزادہ جب میرے ناکہ پر بیٹھا ہے تو پھر حلیمہ سعدیہ کی ناکہ ہر سواری سے آگے نکل گئی۔ لوگ پوچھتے حلیمہ تیری سواری تو چل نہیں سکتی تھی، کہا اس وقت نہیں چلتی تھی جب میں سوار تھی، اب سوار بدلا ہے تو رفتار بھی بدل گئی۔ اب سوار بدلا ہے تو رفتار بھی بدل گئی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے ہیں تو اس گھر میں ایک بکری تھی، بکری نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ بکری نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور دوستان محترم، یہ تو آپ کے بچپن کے معجزات تھے، میں صرف چند کا حوالہ آپ کے سامنے